بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برسات کے دن تھے جب سلطان کا شکار کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کئی روز کی مسلسل بارش کے بعد آج ہی جا کر سورج نکلا ہوا تھا اور ماحول بھی بہت زیادہ خوشگوار ہو رہا تھا۔ ایسا ماحول شکار کے لیے بہت زیادہ ٹھیک تھا۔ یہ سب کے سب تجربے کار افراد تھے، لیکن سب سے زیادہ تجربہ کار شکار کرنے والے سلطان خود تھے۔ ان کا نشانہ کبھی بھی نہیں چونکتا تھا۔ سلطان نے دیر کرنا مناسبت نہ سمجھا اور صبح میں ہی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جنگل بہت گھنا تھا، بارش کے بعد تر و تازہ ہو گیا تھا، لیکن جنگل کی مٹی میں جگہ جگہ کیچڑ بن گیا تھا۔ اس کیچڑ کی وجہ سے جنگل میں چلنے پھرنے والے جانوروں کے پیروں کے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ سلطان پیروں کے نشانات سے ہی اندازہ کر سکتے تھے کہ ان کا شکار ان کی جگہ سے کتنی زیادہ دور گیا ہے۔ اس شان پٹک کے دوران سلطان کو ایک نرم جگہ پر 2 جوان ہرنوں کے نشان نظر آئے۔ سلطان سمجھ گئے کہ نشانات ابھی تازہ ہیں۔ سلطان ان ہرنوں کا شکار کیے بغیر گھر واپس نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے تمام افراد نے نشانات کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ نشانات آگے بڑھتے بڑھتے گہرے جنگل میں کھو گئے۔ برسات کے دنوں کی وجہ سے اچانک ہی گہرے بادل چھا گئے تھے اور جلدی اندھیرا پھیل گیا۔ سلطان اور اس کے ساتھی ابھی جنگل میں شام کے پہر کون ہے جو یہاں سے مصیبت میں نکال سکتا تھا۔ سلطان اور اس کے ساتھی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تیزی سے آوازوں کی سمت بڑھتے اور آوازوں کی باقی جگہ پر پہنچتے کے بعد سلطان نے جو کچھ دیکھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ سلطان نے یہ دیکھ کر ساگر رہ گئے تھے کہ ان کے مسلمان سلطنت کے اندر 5 صلیبی سپاہی 2 نوجوان کم عمر لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کی خواہش رکھتے تھے اور ان کے ساتھ زور زبردستی کر رہے تھے۔ نوجوان لڑکیاں خود کو بچانے کے لیے مسلسل چیخو پکار کر رہی تھیں اور ان کی مدد کے لیے آوازیں دے رہی تھیں۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور ان کے اندر کی جلالی روح پیدا ہو گئی۔ سلطان نے آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ بدبخت صلیبی سپاہیوں کو سر قلم کر ڈالا۔ پانچوں کی پانچوں صلیبی سپاہی اپنی موت کو گلے لگا بیٹھے۔ اس کے بعد سلطان کا کھولتا خون ٹھنڈا نہ ہوا اور سلطان نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ شام کو اس پہر آخر اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں، کیا ہو جاتا۔ لڑکیوں نے روتے ہوئے سلطان سے کہا کہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ لکڑیاں کاٹ کر گھر لے جاتی ہیں۔ آج بہت دنوں بعد بارش رکی ہے، اس لیے وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں آئی ہوئی تھی، لیکن ان بدبخت صلیبی سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنے نفس کی تقسیم کے لیے ان کے ساتھ ظلم کرنے لگے۔ یہ سن کر سلطان کو غصہ کس قدر ٹھنڈا ہو گیا۔ سلطان اور سلطان کے سپاہیوں نے اچانک جو کچھ دیکھا تھا ان سے اس کے ارد گرد شکار ہونے کی خواہش بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اگر ذرا سی بھی دیر سے آتے تو معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی۔ یہ سوچ سوچ کر سلطان کو عقلی موقف جاری تھا۔ سلطان نے ان دونوں لڑکیوں سے سوال کیا کہ آخر ان کا گھر کہاں ہے تاکہ ان کے گھر تک بحفاظت انہیں پہنچا دیا جائے، اس کے بعد اپنے محل میں لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سنا تھا کہ دونوں لڑکیاں زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی کہ عرصہ ہوا ان دونوں کے والدین مر چکے ہیں، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں اور اس جہاں کا ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کے خرچوں کی وجہ سے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے اور دونوں لاوارثوں کی طرح ایک چیل میدان میں چمڑی بنانے کا کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کا وارث کوئی نہیں ہے، اس لیے آئے روز آوارہ مردوں کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں بکنی پڑتی ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں لڑکیاں تو خاموش ہوگی، لیکن سلطان گہری سوچ میں پڑ گئے اور وہ ان دونوں جوان لڑکیوں کو اس ملک میں اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہیں اپنے ساز و سامان سمیٹ کر لے آؤ، آج کی بات سے تم ہمارے گھر محل میں رہو گی اور کنیزوں کے ساتھ تمہاری رہائش وہیں ہوگی۔ وہاں تم محفوظ تو رہو گی، جب تک تم چاہو محل کے اندر اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ سلطان کی یہ بات سن کر دونوں مسلم لڑکیوں کے چہرے پر بے انتہا خوشی پھیل گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر جنگل میں اس فساد کے بعد ایک ایسا فرشتہ ان کی مدد کے لیے اترا ہے، اس نے صرف ظالم سپاہیوں سے ان کی جان چھڑائی بلکہ ان کو مسلسل رہائش کا بندوبست بھی کر دیا۔ اب آئندہ انہیں اپنی جان اور عزت کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سلطان کے محل میں بحفاظت اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے سلطان کے ساتھ محل میں جانے کی حامی بھر لی۔
زمین میں سے 5ویں صلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جن سے خون بہہ رہا تھا۔ سلطان ایک نفرت بڑی نظر ان صلیبیوں کو ڈالی اور اپنے آدمیوں میں سے حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو یہیں جنگل میں قبر گھونٹ کر دفن کر دیا جائے تاکہ لاشوں کی بے رحمتی نہ ہو۔ حالانکہ وہ لوگ اس لائق بھی نہیں تھے، لیکن سلطان کے دل نے اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ مرے ہوئے انسان کو کوئی جنگلی جانور کھائے۔ آج یہاں پر آئیں گے تو انہیں باعزت احترام کے ساتھ رکھنا ہے اور جب تک چاہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ چھوٹی اور مظلوم ہیں اور بالکل سلطان کی بہنوں کی طرح ہیں۔ سلطان کو واقعی ان دونوں لڑکیوں سے عجیب سی حیثیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دونوں لڑکیاں اپنا ساز و سامان لے کر محل میں پہنچ گئی۔ ان کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی اور سلطان کے قدم میں بچنے کو تیار تھیں، لیکن سلطان احسان کے بعد کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اس لیے مسکراتے ہوئے سلطان نے انہیں کہا کہ وہ محل میں جو چاہیں وہ کام کر سکتی ہیں، جس کا کام ان کو دلچسپی دے وہ انہیں بتا دے۔ وزیر کی بیوی اور کنیزوں کی سربراہی انہیں بتا دے گی کہ محل میں کس طرح رہنا ہے۔ ان دونوں لڑکیوں بہت زیادہ پراشتیاق تھیں۔ انہیں سلطان سے کہا کہ وہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، وہ سلطان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے سر ہلا دیا۔ سلطان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہ لڑکیاں چاہے جو بھی کام کرتی تو کم از کم ان کی عزت اور جان تو محفوظ رہتی۔ سلطان کے لیے یہی بہت تھا۔ سلطان کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے سلطان نے ان دونوں چھوٹی لڑکیوں سے کہا کہ جاؤ اب جا کر تم تھوڑی دیر آرام کر لو، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تیزی سے دن گزرنے لگے۔ ان لڑکیوں کو محل میں آئے ہوئے کافی روز گزر گئے اور یہ لڑکیاں محل میں اس طرح سے گل مل گئی تھی جیسے ہمیشہ سے یہیں رہ رہی ہوں۔ وہ بھاگ بھاگ کر سلطان کے کام کرتی تھی اور سلطان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ سلطان کو یہ دونوں کم عمر لڑکیاں بالکل اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھیں۔ وہ سلطان کی خدمت بھی اس طرح کرتی تھی جس طرح کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی خدمت کر رہی ہوں۔ انہوں نے کچن کا بہت سارا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ صفائی ستھرائی کے کئی کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، کئی دن گزرنے کے باوجود باورچی خانے کی نگرانی ان لڑکیوں کو سلطان کا کھانا بنانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ حالانکہ دونوں لڑکیوں کی دلی خواہش تھی کہ وہ سلطان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے۔ جب نگران نے انہیں کئی روز تک کھانا نہ بنانے دیا تو لڑکیوں کے اندر شکایت پیدا ہوئی اور وہ شکایت لے کر سلطان کے پاس آئیں اور کہنے لگی، سلطان، ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں تاکہ جب آپ کھانا کھائیں تو ہمیں اس کا اجر ملے، کیونکہ آپ جیسے نیک انسان کی خدمت کر کے ہم آپ کے احسانات کا بدلہ اتار سکتے ہیں۔ سلطان یہ سن کر مسکرا دیے۔ بھلا یہ دونوں لڑکیاں احسانوں کا بدلہ کیوں چکانا چاہتی ہیں؟ لیکن سلطان نے وزیر باورچی خانے کی نگرانی کو بلا کر کہا کہ ان دونوں لڑکیوں کو کھانا بنانے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ ان کا شوق اور قابلیت تو وہ دیکھ ہی چکے ہیں۔ نگران نے کہا کہ وہ بڑے لمبے عرصے سے سلطان کو کھانا خود بنا رہی ہیں، اب یہ دونوں لڑکیاں اگر کھانا بنانے لگیں تو اس کا کیا بنے گا؟ سلطان کی خدمت کے لیے باورچی خانے کی نگران اور دونوں لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے کو بھی بےتاب تھیں۔ اس سارے مسئلے کو سلطان نے بڑی خوشنودی سے حل کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا باورچی خانے کی نگرانی بنا لے اور میٹھا تم دونوں لڑکیاں بنا لو تاکہ دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سنا تھا کہ دونوں لڑکیاں بے حد خوش ہو گئیں اور باورچی خانے کی نگران بھی مان گئی۔ اس کا سلطان واقعی میں بے حد عقل مند انسان تھے۔ سلطان کو آج رات کے کھانے کا انتظار تھا، کیونکہ کھانے کے بعد ایک بے حد اہم افسان سے ملنے آنے والا تھا۔ یہ افسان انہیں اطلاع دینے والا تھا کہ قریبی عیسائی سلطنت میں سلطان کے خلاف کیسی بغاوت تیار ہو رہی ہے۔ اندر ہی اندر ان کے ملک پر حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور وہ وفد سلطان کے جاسوسوں پر مشتمل ہے، جو آج آ کر سلطان کو اطلاع دینے والا تھا کہ کس روز عیسائی سلطنت ان پر حملہ آور کرنے والی ہے۔ اس لیے سلطان بے چینی سے رات کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف دونوں لڑکیاں بھی رات کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ ان کا مصلح خواہش تھی کہ آج رات سلطان کو ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی کھیر کھلا کر ان کی تعریف کریں اور خوش ہو جائیں۔ جلدی رات کا وقت آ پہنچا۔ نگران باورچی خانے نے دستر لگایا اور دستر پر طرح طرح کے کھانے پیش کیے گئے۔ سلطان کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ اس کھانے میں ان دونوں لڑکیوں کی بنائی ہوئی کھیر بھی شامل تھی۔ دونوں لڑکیوں کے چہرے پر عجیب سی خوشی
محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی تھی کہ سلطان کب کھیر کھائیں گے۔ وہ دونوں اپنے ہاتھ مسل رہی تھیں۔ یقیناً انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں سلطان کو کھیر پسند آئی بھی یا نہیں۔ سلطان اپنی ہی سوچ میں گم تھے۔ انہیں تو کھانے کے بعد آنے والے وقت کا فکر ہو رہا تھا، اس لیے سلطان نے آ کر جلدی سے آگے بڑھی اور انہیں ایک کٹوری کے اندر کھیر ڈال کر سلطان کو پیش کر دی۔ سلطان کو یاد آ گیا کہ آج انہوں نے اس لڑکی کو میٹھا بنانے کے لیے کہا تھا۔ سلطان نے ان سے پوچھا، اے میری بہنوں، کیا تم لوگوں نے یہ میٹھا میرے لیے بنایا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی جو ذرا بڑی عمر میں معلوم ہوتی تھی، اس نے سلطان سے کہا، ہاں اے سلطان، یہ میٹھا ہم نے بہت چاہت اور محبت سے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ اسے چکھ کر بتائیں کہ یہ کیسا بنا ہے۔ سلطان نے کھیر پیالی اپنے ہاتھ میں لے لی اور کھانے سے پہلے ایک بار لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، انہیں محل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں؟ دونوں لڑکیوں کے چہرے یکدم ہی تاریک پڑ گئے۔ سلطان نے انہیں اس قدر سکون سے اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ ان سے پوچھ رہے تھے، کیا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ لڑکیوں کے منہ سے کچھ نہ نکلا تو سلطان نے پھر پوچھا کہ اگر انہیں محل میں کسی قسم کی دکھ یا پریشانی ہے تو وہ سلطان کو دینے کے لیے کیا جواب تھا۔ سلطان کے ہاتھ میں کھیر کی کٹوری تھی۔ اتنے میں سلطان کو وزیر نے آ کر اطلاع دی کہ ان کا بلایا ہوا وفدان پہنچ چکا ہے، سلطان جلد اپنا کھانا مکمل کر لیں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان نے جلدی سے کھیر کا چمچ بڑھا اور اسے کھانا کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھایا۔ وہ جلد از جلد کھیر ختم کر کے وفد سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ سے چمچ گرا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسری لڑکی نے آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ سے کھیر کی کٹوری چھین کر دور پھینک دی۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے۔ اس وقت کمرے میں سلطان اور دونوں لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اس بات کا کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ اچانک ان دونوں لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے سلطان کے آگے سے اپنی بنائی ہوئی کھانا اٹھا لیا۔ سلطان شدید غصے میں لگ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑکیوں سے کوئی سوال کرتے، ملاقات کے لیے آیا ہوا وفد کمرے میں یہ اندر داخل ہو گیا اور شاہی وزیر انہیں اطلاع کر دی تھی کہ بادشاہ سلامت اس کمرے میں موجود ہیں۔ دونوں لڑکیاں ساکت جامد اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھیں، انتظار کر رہی تھیں کہ سلطان ان کے لیے کس سزا کا بندوبست کرتا ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، یہ سب بتانے کے لیے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔ اب یہ منظر ایسی خاموش تھا کہ سلطان کے وفد کے سربراہ آگے بڑھے اور سلطان کو سلام کیا اور اس کا سلام کرنا تھا کہ سلطان کا سکتہ ٹوٹ گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اس وقت ان دونوں لڑکیوں سے باز پرست کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، لیکن اس وقت جو زیادہ اہم کام وہ تھا اس وفد سے بات کرنا۔ وفد کا سربراہ تو ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھ کر چونک گیا تھا اور بس انہی کو ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہوائیں اڑی ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ان کی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ سلطان کی یہ بات پسند نہ آئی، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ جب دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی گئی تو سلطان نے جاسوس سے کہا، وہ اس طرح ان غیر محرم لڑکیوں کو کیوں گھور رہا تھا؟ جاسوس نے سلطان سے معافی مانگی اور کہا کہ سلطان، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے محل میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے ملک سے باہر جاسوسوں کے لیے وفد بھیجے جا رہے ہیں اور ملک کے اندر کون آپ کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ آخر یہ وفد کا سربراہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلطان نے اسے بٹھایا اور کہا کہ تسلی سے مجھے بتاؤ جو کچھ تم جانتے ہو اور جو کچھ تم دیکھ کر چونک گئے ہو۔ سربراہ جاسوس ساتھ ملتے ہوئے اپنے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، عیسائی سلطنت آپ پر حملے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ انہیں ملک کی ایسی خبریں مل رہی ہیں جن کی سپاہی سرحد پار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی بھیدی ان کی سلطنت کے اندر داخل ہے۔ ان کی فوج بہت طاقتور ہے اور وہ چاہت کنڈ سماتے ہیں، اس لیے ان کو ہرانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ حالانکہ ان کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ آپ پر حملہ کر کے اس پوری سلطنت کا حیثیت کا رواج کر سکتے ہیں، اس لیے وہ دن رات تیاریاں کر رہے ہیں اور جلدی وہ یہاں پر حملہ کر دیں گے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو وہ اچانک چونک گئے، ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں پھیل گئی۔ تو یہ بات تو پہلے ہی جانتے تھے، لیکن اس کے بعد جاسوس نے جو بات سلطان سے کہی، اس بات نے سلطان کے دل میں خنجر گھونٹ دیا۔ جاسوس کی بات سن کر سلطان کو ایسا لگا کہ محل کی چھت ٹوٹ کر ان کے سر کے اوپر آ گری ہے۔ وہ بے حد عقل مند تھے، ذہین تھے، لیکن وہ آخر اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتے تھے؟ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا فیصلہ ان سے آخر کیوں ہو گیا۔
انہیں خود پر اپنے محل اور سلطنت کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ جاسوس وفد کا سربراہ سلطان کو اپنی ساری معلومات دے چکا تھا اور وہ انتظار میں تھا کہ سلطان اس کو ایک نیا حکم دیتے، لیکن سلطان حکم کیا دیتے؟ سلطان کا تو ذہن ہی موف ہو چکا تھا۔ سلطان نے جاسوس کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر انتظار کریں، جلدی انہیں بتا دیا جائے گا اسے مزید کیا کرنا ہے۔ اب سلطان جو کچھ کرنے والے تھے اس کے لیے یقین ہی نہ تھا کہ سلطان کچھ وقت دیا جائے۔ اس وقت میں سلطان کچھ کڑے فیصلے کرنے تھے، ایسے فیصلے جن کا کرنا ان کی سلطنت اور عوام کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ جاسوسی نے ہمیں بڑی اور جیسی سلطان نے اس محل کے اندر ہی ٹھہرا دیا۔ رات گہری ہو گئی لیکن نیند سلطان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور نہ جانے خان میں بیٹھی ان دونوں لڑکیوں کی آنکھیں نیند سے خالی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی، گویا انہیں کسی چیز کا خوف تھا۔ ان میں سے ایک بڑی لڑکی بولی، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر آنا تھا؟ ہم نے ان صلیبی سپاہیوں کو جنہوں نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو نظر لگا دی تھی۔ دوسری لڑکی کو یہ سن کر رونے لگی، کہنے لگی کہ ہاں، اس وقت کی خوشیوں کو تو کیا کوئی بات نہیں ہے۔ ماں اور باپ دونوں ہمارے ساتھ تھے، دونوں ہی شہزادیوں کی طرح ہماری پرورش کر رہے تھے۔ ان کی محبت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ زندگی جنت ہے۔ لیکن ان کے روز جب صلیبی سپاہی ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ہمارے والدین کو اٹھا کر لے گئے، اپنے پاس بندی بنا لیا، اس کے بعد ہمارے لیے جینے کو کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ دونوں لڑکیاں بہت زیادہ افسردہ تھیں۔ وہ اپنے خیالات میں گھومتی سوچ رہی تھی کہ وہ دینی کے بعد یہ صرف سلطان ہی تو تھے جنہوں نے وہ باپ بھائی جیسے شفقت ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بنا کسی لالچ کے انہیں اپنے محل میں جگہ دی تھی، انہیں ہر خوشی میسر کی تھی۔ لیکن ان لڑکیوں کی بد نصیبی تھی کہ انہوں نے خود اپنے سلطان کو نقصان پہنچانے کا سوچا۔ بڑی لڑکی نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، یہ وہی ہاتھ ہے جن ہاتھوں سے اس سلطان کے لیے کھیر کے اندر زہر ملایا تھا۔ جیسے اس بات یاد آئی ہو، ان آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی چھوٹی بہن نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی، اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے۔ کیا تمہیں یاد نہیں جب جنگل میں وہ صلیبی سپاہی ہمیں اپنے ساتھ لے گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کیا کہا تھا؟ بڑی والی نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ میں بھول نہیں سکتی۔ ابھی یہ دونوں اپنی باتیں کر ہی رہی تھی کہ انہیں دروازے کے باہر کھٹکھٹانے کی آواز محسوس ہوئی۔ ان دونوں کو بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہر کھانا کھانے میں کون ہے؟ اتنے میں دروازے باہر سے سلطان کے ہمسائے خاص کی آواز سنائی دی، جو ان دو جوان لڑکیوں کو اپنے خاص دربار میں بلایا ہے۔ دو لڑکیاں خوف سے کانپتی ہوئی سلطان کے دربار میں پہنچی۔ وہ جانتی تھی کہ اب سلطان ان کا سر قلم کر دے گا، کیونکہ سلطان اپنے سوالوں کے جواب ان سے مانگے گا۔ کیوں انہوں نے سلطان سے آگے سے کھیر کا پیالہ ہٹا لیا؟ سلطان اتنے بے وقوف ہرگز نہیں تھے کہ وہ جان نہ پائیں کہ لڑکی ان سے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ دربار کے سلطان کے ساتھ سلطان کے جس اس وفد کا سربراہ موجود تھا جس نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، وہ بادشاہ کے مہمانوں کو نظر بڑھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں سلطان اور اس کے مہمان دونوں کی عزت تھی۔ سلطان نے دونوں لڑکیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، میری بہنوں کیا وجہ تھی کہ میرے لیے اتنی چاہت سے کھانا بنانے کے باوجود میں اسے کھانے لگا تو تم لوگوں نے اسے گرا دیا؟ کیا تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ تمہارے دل میں راز پوشیدہ ہے، مجھے بتانا نہیں چاہتی، لیکن کیا تم نہیں جانتی کہ مجھ سے کچھ چھپایا نہیں رہا جاتا تھا؟ اگر مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو تو ضروری میری آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پٹی ضرور اتر جاتی ہے اور میں حقیقت کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہوں۔ آج تمہاری حقیقت بھی میرے سامنے کھل گئی ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے جاسوس سے کہا کہ وہ بتائے کہ دونوں لڑکیاں کون ہیں۔ جاسوس بولا، حضور، ان دونوں لڑکیوں میں سے میں نے عیسائی سلطنت میں جاسوسی کے دوران وہاں کے سلطان کے محل سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ان کے خاص اہلکار ہیں اور ان کے حکم پر بڑے بڑے عام سر انجام دیے ہیں، اس لیے ان دونوں کے آپ کو محل میں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ آپ کے محل میں ان دونوں کی موجودگی یقیناً کسی بڑے طوفان کے پیشہ کی کہہ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں لڑکیاں رونے لگیں اور سلطان نے ان سے پوچھا، بتاؤ کیا جاسوس صحیح کہہ رہا ہے؟ لڑکیوں نے کہا، ہاں سلطان، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم لوگ صلیبی سلطنت کے سلطان ہی کے پاس سے بھیجے گئے تھے، ہم آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکیں۔ اس روز جنگل میں وہ کچھ ہوا، وہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔
दरअसल हम ये बात जानते थे कि आप इस रोज़ जंगल में शिकार करने आने वाले हैं और आपको घेरने का वही तरीका यही था। हम अपना सुनना था कि सुल्तान आग बगोला हो गए। कहने लगे कि मैंने तुम दोनों को अपनी सगी बहनों की तरह इज्जत दी और अपने महल में जगह दी। एक लम्हे के लिए ये भी नहीं सोचा कि तुम मेरी ही खिलाफ साजिश रचोगी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। अब सज़ा मौत होती है। दोनों लड़कियों ने ये बात सुना था कि इनके चेहरे पर खौफ ना आया, बल्कि इन चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत नमूदार होगी। इनमें से बड़ी लड़की ने कहा, ऐ सुल्तान, हम पहले ही मर चुकी हैं। अरसा हुआ हमारे वालिदैन हमसे दूर हैं और हम सलीबी इलाकों के खत्ते चढ़ी हुई हैं। इनका मतलब पूरा करने के लिए कोशिश हैं। इन्होंने अरसा दराज से हमारे वालिदैन को बंदी बना रखा है। हालांकि हम मुसलमान हैं और वो ईसाई हैं, इसके बावजूद हम पर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। आप हमारे मोअज़्ज़ज़ सुल्तान हैं, आपने हमें बेहद इज़्ज़त से अपने महल में जगह दी है, लेकिन हम अपने वालिदैन की जान बहुत ज़्यादा प्यारी है और हम इनकी जान की खातिर आपके खाने में जहर मिला कर बैठे हैं। लेकिन जो आपने हमें इज़्ज़त दी और मोहब्बत दी, इसलिए हम हाथ ना बढ़ सके, इसलिए आपको मौत की घाट उतारने ही चाहा था। हमारे वालिदैन के साथ हमारे कुछ सलूक थे, हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सुल्तान ने जब ये सुना कि इन दोनों मजलूम लड़कियों के वालिदैन को बंदी बनाकर रखा गया है, तो इनका सारा गुस्सा उतर गया। वो एक लम्हे ही समझ गए थे कि आखिर दोनों लड़कियां मजलूम लड़कियों ने कि खाने में जहर क्यों मिलाया था। आखिर वैसा ना करती तो क्या करती। सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म जारी किया कि इन दोनों लड़कियों के साथ ले जाया जाकर इनकी जगह की निशानदाही करवाई जाए और जहाँ इनके वालिदैन कैद हैं, फ़ौजों के साथ वहाँ जाकर इनके वालिदैन को छुड़वाया जाए। लड़कियों ने जब ये देखा कि सुल्तान ने बजाय सज़ा देने के इनके वालिदैन की जान बचाने का फ़ैसला किया है, तो वो खुशी से खिल उठी। इनकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सुल्तान दिल से इस कदर नेक हैं। सुल्तान ने इस कदर नेक को देखते हुए दो लड़कियों ने इनसे पूछा, ऐ सुल्तान, क्या आपने हमें माफ़ कर दिया है? सुल्तान ने कहा, हाँ, तुम्हारे दिल अगर बुराई होती तो तुम खीर खाता तो मुझे रोकती नहीं। तुम लोगों ने मुझे खीर खाने से रोक दिया। इसका मतलब यही था कि तुमके अंदर किसी को कत्ल करने का जज्बा नहीं, बल्कि तुम खुद अपने वालिदैन की वजह से मजबूर थी। जल्दी तुम्हारे वालिदैन आज़ाद होकर तुम तक पहुंच जाएंगे और तुम खुशी इनके साथ अपनी ज़िंदगी बसर सकोगी। ये सुनकर लड़कियों के चेहरे पर खुशी होगी और वो वहाँ से चली गई। वाकई जैसा सुल्तान ने कहा वैसा ही हुआ। चंद रोज़ के अंदर ही लड़कियों के वालिदैन बाजियाब करवा लिए गए और जब दोनों लड़कियां अपने वालिदैन से मिली तो एक बेहद जज्बाती मंजर था। एक बिछड़ी हुई माँ और एक बिछड़ा हुआ बाप अपनी औलाद से मिला। इन चारों ने सुल्तान की खूब सारी दुआएं दी। सुल्तान को बस यही दुआएं तो चाहिए थी, जिनके सबब वो अल्लाह से कुर्बत महसूस करते थे। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल राजा कहानी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।